ہمارا تو یہ میرے خیال ہے 70 سال سے یہی حساب کتاب چل رہا ہے کہ جو بھی کرسی پہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے اس میں لان تان شروع کر دی، یہ کیڑا آ گئے، یہ کون آ گیا، اور پہلے والا صحیح سی۔ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا آٹے کا توڑا 4,000 روپے ہو جائے، ٹھیک ہے، اور کوئی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس طرح باقی چیزوں کا بھی نے کہا واقعی یعنی کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ بھی جب گھر جاتے ہوں گے تو یہ بھی گھر جا کے یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر میں نے بات تو کی ہے، لیکن اندر سے دل ان کا دکھی ہوتا ہوگا۔ پر الحمدللہ پہلا تو یہ کام ہوا ہے کہ ہمارے لیڈر نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات اور امن سے یہ بات ہوتی ہے۔ اس طرح الحمدللہ افغانستان میں بھی امن ہوا ہے تو مذاکرات سے ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے اس لیڈر کی اس بات کو مانا گیا ہے اور ملک میں امن ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی کوئی ایسی اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہماری وجہ سے افغانستان میں امن ہو۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ شولوں کی انگاروں کی ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جس نے پوری دنیا کو بھی دیکھنا ہے، کورونا کی وبا کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی عوام کو بھی دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل۔ آج ہم ایک اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں تعارف کرواتے ہیں، میرے سیدھے ہاتھ کی جانب بیٹھے ہوئے ہیں جناب عامر راچا صاحب، جن کی ویڈیو وائرل ہوئی پچھلے دنوں، آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس میں انہوں نے کہا جی کہ پٹرول اگر 200 لیٹر ہو جاتا ہے اور اگر آٹے کی بوری جو ہے وہ 4,000 کی ہو جائے اور تولہ جو ہے وہ 2 لاکھ کا ہو جائے، سونا جو ہے 2 لاکھ روپے تولہ بھی ہو جائے، پھر بھی عمران خان زندہ باد ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی کے اتنے جیالے ہیں، اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ اور میرے لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب محمد امین صاحب، جن نے بہت پچھلے دنوں جو اقرار الحسن کے خلاف درخواست دی، عائشہ کے خلاف درخواست دی، اس وجہ سے کافی پاپولر ہوئے۔ اور اس کے علاوہ یہ نون لیگ کے جیالے ہیں، نون لیگ کے بڑے ورکر ہیں، ایکٹیو ورکر ہیں۔ اس حوالے سے دونوں سے گفتگو کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز جو ہے ہم جناب عامر راچا صاحب سے کریں گے۔ عامر راچا صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیے گا جی کہ اس کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرم بھائی شکریہ آپ کا، آپ نے عزت بخشی اور اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ دیکھیں جی، اس کے علاوہ تو اپنی روٹی روزی کمانی ہے۔ الحمدللہ میری کاسمیٹکس کی شاپ ہے اور سیاست کا شوق تو شروع سے بھی ہے، جنرل کونسلر کا الیکشن بھی لڑا ہوا ہے الحمدللہ۔ بات آپ نے بڑی اچھی کہی ہے کہ وہ میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں نے کہا تھا جو آپ نے کہا کہ 200 روپے کا جو ہے نا پٹرول ہو جائے، 4,000 روپے کی آٹے کی بوری ہو جائے، 2 لاکھ کا تولہ ہو جائے۔ دیکھیں یہ تو میرا ایک اعتبار ہے، ایک میری محبت ہے ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اس ملک کا پہلے ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ 70 سال سے اس کو جو بھی ملا ہے وہ لوٹ کھسوٹ وہ کرنے والے ملے ہیں، نوچنے والے ملے ہیں، تباہ کرنے والے ملے ہیں۔ اگر کوئی ایک لیڈر یا کوئی ایک شخص یہ حامی بھر کے آیا کہ میں اس ملک کو سنواروں گا یا اس کے حالات ٹھیک کروں گا یا عوام کی بہتری کے لیے کچھ کروں گا، تو اسے ہمیں موقع دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی ہمارا تو یہ میرے خیال ہے 70 سال سے یہی حساب کتاب چل رہا ہے کہ جو بھی کرسی پہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے اس میں لان تان شروع کر دی، یہ کیڑا آ گئے، یہ کون آ گیا، اور پہلے والا صحیح سی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ پاک ہمارے عمران خان صاحب کو زندگی دے کہ اگر یہ کرسی سے اتر جائیں گے یا اپنی مدت پوری کریں گے انشاءاللہ، تو پھر ہم کہیں گے یار وہ پہلے والا عمران خان صحیح سی ہے، جڑا آیا تھے بڑا ظالم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ابھی چھوٹا سا تعارف جو ہے امین بھائی کا بھی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پروگرام میں جو ہم نے ارادہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ 5 ترقیاتی کام پی ٹی آئی کی جانب سے جو کروائے گئے ہیں وہ عامر بھائی سے پوچھیں گے، اور اس پہ جو ڈسکشن ہوگی وہ امین بھائی کریں گے۔ امین بھائی کا ایک چھوٹا سا تعارف کروا لیتے ہیں۔ امین بھائی اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ جی، میں آل موبائل ایسوسی ایشن جو ہے ڈوکسود، حفظ آباد اور یہ ملکہ علاقوں کا، ان کا میں صدر ہوں۔ اپنی مارکیٹ کا بھی صدر ہوں، موبائل شاپ بھی ہے میری، اور ایک مسجد کمیٹی کا بھی ایک جو ہے مجمع ایوب اصلاحی فلاحی کمیٹی ہے، اس کا بھی میں صدر ہوں۔ بس یہی ہے جی، روزی روٹی۔ جی اب چلتے ہیں جی عامر راچا صاحب کی جانب چلیں گے۔ انہوں نے ابھی 70 سال کا بھی ذکر کیا ہے کہ 70 سال سے جو بھی آیا اس نے کھایا۔ ان سے یہ پوچھنا ہے کہ اس 70 سال میں انہوں نے اپنے 3 سال بھی شامل کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، تو اور اس کے علاوہ ان سے یہ پوچھیں گے کہ کوئی 5 کام پی ٹی آئی کے جو اس حکومت نے کیے ہیں جس سے عوام کو فائدہ ہوا ہے وہ بتائیں کون سے 5 کام ہیں۔ پھر اس بات پہ جو ہے امین بھائی سے ڈسکشن کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آیا یہ ان کاموں سے کتنے کچھ مطمئن ہیں۔ تو عامر بھائی پہلے تو یہ بتائیے گا جو 70 سال آپ نے کیے، تقریباً 74 سال میرے خیال میں پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، اس میں 70 سال آپ نے شامل کیے، تو کیا 3 سال اپنے بھی شامل کیے اس میں آپ نے؟ بے شک جی، میں نے اپنے 3 سال بھی شامل کیے ہیں،
میں خود ایک عوام ہوں نا، پہلے تو میں ایک انسان ہوں، ایک عوام ہوں، میں بھی ایک مشکل دور سے گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ معیشت کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے. پہلے ہی ہم پہ بہت قرضے تھے. اب میرا بھائی سے یہی کہے گا کہ پہلے 25,000 تھے تو آج 40,000 ہو گئے ہیں قرضے. مسئلہ یہ کہ ایک بندہ سڑک پہ اگر کھڑا ہوتا ہے نا یا نعرے لگاتا ہے، جیسے ہم ایک کارکن ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، پھر میں ایک کرسی پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جناب ملک کے کیا حالات ہیں یا ایک علاقے کے کیا حالات ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری آمدنی 50 لاکھ ہے اور قرضہ اس پہ جو ہے نا 50 کروڑ کا ہے. اتنی آمدنی نہیں ہے جتنے ہم نے اس کے سود واپس کرنے ہیں. اس کے باوجود پھر ایک کرونا کی وبا آ گئی، پھر ہمارے لیڈر نے اس کا بھی مقابلہ کیا. جس طرح پوری دنیا میں انڈیا تباہ ہو گیا، کئی ریاستیں امریکہ تباہ ہوگی، ہماری تو کوئی معیشت ہی نہیں ہے نا. ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا تو ہر ادارہ خسارے میں ہے. چلیں اب ہم اس طرف آتے ہیں نا، جو کام جو ہے نا ان میں سے کوئی ایک کام آپ بتائیں اور اس کی خصوصیات بتائیں کہ کون سا کام جو ہے پی ٹی آئی حکومت نے اچھا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد امین بھائی سے اس پہ تجزیہ کرتے ہیں. کوئی ایک کام پہلے بتائیں پھر اس کے بعد. میں دیکھیں نا، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں نا، جتنا بھائی مجھے اللہ پاک نے عقل اور شعور دیا نا، کہ ہمارے ملک پاکستان میں الحمدللہ امن ہوا ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے ایک سے دوسرے دن، نہیں تو ہفتے میں ایک بم دھماکہ تو لازمی ہوتا تھا. دہشت گردی کی لپیٹ میں پورا ملک تھا. پر الحمدللہ پہلا تو یہ کام ہوا ہے کہ ہمارے لیڈر نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات اور امن سے یہ بات ہوتی ہے. جس طرح الحمدللہ افغانستان میں بھی امن ہوا ہے تو مذاکرات سے ہی ہو رہا ہے. ہمارے اس لیڈر کی اس بات کو مانا گیا ہے اور ملک میں امن ہوا ہے. اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو افغانستان میں امن قائم ہوا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے، عمران خان کی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے، اور جو دھماکے جو پہلے ہوتے تھے وہ اب نہیں ہو رہے، یہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے. امین بھائی، اس بات سے آپ کتنے کچھ مطمئن ہیں؟ جی پہلے تو میں ان کی اس بات کا جواب دینا زیادہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا آٹے کا توڑا 4,000 روپے ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس طرح باقی چیزوں کا بھی نہیں کہا. واقعی یعنی کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ بھی جب گھر جاتے ہوں گے تو یہ بھی گھر جا کے یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر میں نے بات تو کی ہے، لیکن اندر سے دل ان کا دکھی ہوتا ہوگا. کیونکہ اگر 4,000 کا آٹا ہوتا ہے تو غریب کہاں سے کما کے کھائے گا؟ ہر بندہ یعنی کہ کما کے اس نے کھانا ہے. جب غریب ہی ختم ہو جائے گا تو پھر وہ یعنی کہ کس پہ حکمرانی ہوگی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ جو بھی بندہ ہے، میں کہتا ہوں جو بھی بندہ ہے جو خود کماتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ واقعی فرق پڑتا ہے. آٹا 4,000 کا 2,000 پھر اس پہ فرق پڑتا ہے. جو لاکھوں کروڑوں کی آمدن والے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو حلال کی کماتا ہے اس کو بھی واقعی فرق پڑتا ہے. یہ تو خیر میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں سیاسی، انہوں نے ایک نعرہ بنایا ہوا ہے تو محبت میں انہوں نے کہہ دیا جی کہ بہت محبت ہے پی ٹی آئی سے ان کی. اچھا، انہوں نے جو ابھی یہ بات کی ہے جی کہ جو امن ایشیا میں قائم ہو رہا ہے، جو افغانستان میں امن قائم ہوا ہے، اور جو امریکہ جو ہے افغانستان سے نکل گیا، اور جو پاکستان میں دھماکے نہیں ہو رہے، یہ سارے جو ہے نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں. اس بات کو میں لے کے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی وہاں پہ آپ کہیں جی کہ امن یعنی کہ ہماری حکومت کی وجہ سے ہے، اس کو میں یعنی کہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی عمل دخل ہے. دیکھیں انہوں نے اپنی جد و جہد نہیں چھوڑی، طالبان نے اپنی جد و جہد نہیں چھوڑی. انہوں نے اپنی یعنی کہ ایک قسم کا کہہ لیں مذاکرات نہیں، ان کی اپنی طاقت کے ذریعے سے اللہ کے اوپر بھروسے کی بنیاد پہ انہوں نے افغانستان کو فتح کیا ہے. تو اس میں ہماری خارجہ پالیسی آپ دیکھ لیں، ہماری جو آخر تک جو ہے جو اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ہمیشہ آخر تک انہوں نے جو حکومت تھی انہوں نے پاکستان کے خلاف ہی بولتے رہے ہیں. اور سفارتکار کی جو بیٹی تھی، دیکھیں اس کے حوالے سے آپ لے لیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اغوا ہوئی ہوں، وہ کہانی چاہیے آپ دیکھ لیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی کوئی ایسی اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہماری وجہ سے افغانستان میں امن ہو. اچھا عامر بھائی، آپ نے یہ بات کی کہ جو پاکستان کی حکومت ہے، عمران خان ہے، ان کی وجہ سے یہ امن قائم ہوا ہے. لیکن حال ہی میں دیکھا گیا ہے کہ 3-4 ٹرک جو ہے امداد کے وہاں گئے ہیں، تو ویڈیو بھی وائرل ہوئے کافی کہ وہاں سے انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو اتارا ہے. تو کیا اس سے یہ تاثر نہیں جاتا کہ ان کے دل میں ابھی بھی پاکستان کے لیے نفرت ہے؟ دیکھیں میں پہلے اپنے ایک بھائی کی ایک بات کا جواب دوں نا کہ عمران خان کا کردار کیا تھا دنیا کے اندر، افغانستان کے اندر خاص طور پہ، یا پاکستان کا کیا کردار تھا، ہماری سفارتی تعلقات کیا تھے. دیکھیں ابھی پیچھے ایک انٹرویو ہوا تھا نا، ایک امریکی جو اینکر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ UN کو یا افغانستان پہ حملے کرنے کے لیے اڈے دیں گے پاکستان کے اندر؟ تو ہمارے عمران خان نے کہا تھا نو. انہوں نے کہا کیا کہا آپ نے؟ انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. اس کی جو قیمت ہے وہ ابھی تک پاکستان ابھی ادا کرتا رہے گا. اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی پوچھوں گا، کیا امریکہ نے کوئی حکومتی سطح پہ اڈے مانگے تھے؟ دیکھیں
آپ اور میں تو یہاں پہ بیٹھا نا, ہمیں تو نہیں پتہ کہ حکومتی تعلقات یا سطح پہ کیا کام ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. پر ایک انٹرویو کے اندر عمران خان نے کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ. ابھی جو نیوزی لینڈ جو ٹیم آ رہی تھی, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پلاننگ تھی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کہ ان کی وہ ہمارا پورا گراؤنڈ سچ بھی گیا تھا اور انہوں نے اپنی ٹیم واپس بلوا لی. یہ وہ سارے اونچے ہتھ کنڈے ہیں. آپ وہ ٹرک کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے وہ امداد کے ٹرک گئے تھے اور ہمارے جھنڈے کو جلایا گیا, یہ وہ انتہا پسند تو سب جگہ پہ ہے میرے بھائی. آپ ایک پرامن کوئی بھی ایک جلوس نکالتے ہیں, کوئی پرامن کوئی بھی آپ کارروائی کرتے ہیں تو انتہا پسند اس میں گھس جاتے ہیں. نام آپ کا اور میرا خراب ہو گیا, جی عامر پراچا نے وہ فلانا کام کر دیا. دیکھیں, امن کو بگاڑنے والے یہاں پہ ہمارے اندر کے لوگ ہیں جو 90% ہیں. جو امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ صرف 10% لوگ ہیں میرے بھائی. ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا ہے, ہمیں اپنی عوام کو دیکھنا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ شولوں کی انگاروں کی ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, جس نے پوری دنیا کو بھی دیکھنا ہے, کورونا کی وبا کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی عوام کو بھی دیکھنا ہے.